اور جو اپنے اشاروں سے اسلام پھیلائے، جس کے لہجے کا نام قرآن ہو، اسے خدا وسیع منتخب کرنے کا حکم نہ دے۔ آج ہم نے تاریخ کے ایک دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے، اور آج مجھے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں حدیثیں مسلمانوں کے نزدیک مستند بھی ہیں، صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، ان میں مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں۔ 3 حدیثیں پڑھوں گا جی۔ پہلی ہے حدیث کرتاس، دوسری ہے حدیث حوض، تیسری ہے حدیث ثقلین۔ اور اگلا لطف یہ ہے کہ تینوں حدیثوں کا تعلق کہیں نہ کہیں فاطمہ کے ساتھ۔ یہ 3 مختلف احادیث ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں یہ پہلی حدیث ہے حدیث کرتاس۔ اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، صحیح بخاری، اس میں 7 مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ، کیونکہ طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل متن نہ پڑھ سکوں گا، جو بعد میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے۔ 7 جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نقل کیا۔ یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی، اسے مسلم نے لکھا، اسے ترمذی نے لکھا، بعد میں بخاری کی شرح لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مستند ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں، وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں، 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے، لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے۔ رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے، اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن۔